آپ پر نازل کیا اور فرمایا من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے اعراض کرے گا، جو بھی اعراض کرے گا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، اس پر قیامت کے دن گناہ ہوگا، گناہوں کا بوجھ لے کر وہ آئے گا۔ جو بھی قرآن سے اعراض کرے گا خالدین فیہ، وہ ہمیشہ اس بوجھ تلے رہے گا۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت کے دن یہ ان کے حق میں بڑا برا بوجھ ہوگا۔ جو بھی اعراض کرے گا، ومن اعرض عنہ، جو بھی اس ذکر سے، اس قرآن سے، اس نصیحت سے اعراض کرے، وہ عرب والا ہو کہ عجم والا ہو، شمال والا ہو کہ جنوب والا ہو، پاکستان میں بسنے والا ہو کہ ہندوستان میں بسنے والا، افغانستان میں بسنے والا ہو کہ عراق و لبنان میں بسنے والا ہو، وہ نیپال میں بسنے والا ہو کہ شام میں بسنے والا ہو، وہ ترکی میں بسنے والا ہو کہ سعودیہ عربیہ میں بسنے والا ہو، کہیں بھی بسنے والا ہو، جو بھی اللہ جل شانہ وعز مجدہ کے حکم سے اعراض کرے گا، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ کل قیامت میں وہ گناہوں کا بوجھ لے کر آئے۔ آج وہ سرزمین جہاں سے ہدایت و نور پھیلا، جہاں سے سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کو ہدایت کے نور سے سرفراز کیا، جہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی مقدس زندگیوں کو اشاعت اسلام کے لیے، فروغ اسلام کے لیے صرف کیا، جنہوں نے مشکلات برداشت کی لیکن جزیرہ عرب میں اسلام کو پھیلایا، نہ صرف جزیرہ عرب میں اسلام کو پھیلایا بلکہ عرب سے باہر نکل کر وقت کی سپر پاورز کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہیں للکارا اور پھر انہیں ان کے انجام سے دوچار کیا۔ افسوس، صد افسوس کہ آج وہ دین اسلام اسی مملکت کے اندر، مملکت حجاز مقدس کے اندر، جسے اب سعودیہ عربیہ یا سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے، آج وہاں کھلم کھلا اس اسلام کے خلاف آج علم بغاوت بلند کیا جا رہا، اور ایسے علم بغاوت بلند کیا جا رہا کہ وہ غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو بلا رہے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ مسلمانوں پر تو اب تک پابندیاں تھیں، کورونا کے نام سے مقدس دیار کو خالی کر دیا گیا تھا، حرمین الطیبین میں کورونا کی وجہ سے آنے سے روک دیا گیا تھا، لیکن وہاں میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں اور ناچ گانے کے پروگرام، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی سرکاری سرپرستی میں۔ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، آنن فانن ہر طرف یہ خبر پھیل گئی ہے۔ کل سے 2 دن پہلے سے اس کا آغاز ہوا اور انتہائی شرمناک کہ نیم برہنہ وہ رقصائیں، ناچنے والیاں اور ناچنے والے دارالحکومت ریاض میں بلوائے گئے، مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، اور افسوس صد افسوس انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے مقدس نشانات کو، ان کے شعائر کو، ان کی نشانیوں کو
चुन चुन कर मिटा दिया गया और आज उन कंजरों की निशानियों को महफूज किया जा रहा, उन कंजरों की निशानियों को, उनके हाथों की निशानियों को महफूज किया जा रहा है, उन्हें इज्जत व एहतराम से नवाजा जा रहा है। आज उनका वो चेहरा जो कुरान और सुन्नत के पर्दों में उन्होंने रखा हुआ था, वो दुनिया के सामने बिल्कुल जाहिर हो चुका है कि कुरान और सुन्नत के पर्दे में उनका कैसा भयानक चेहरा। वो मुकम्मल तौर पर अब ख्वाहिशाते नफ्स के बंदे हो चुके। और मुझे आज सुबह इन उमूर से आगाही हुई, इंतहाई अफसोस हुआ और मुझे ख्याल आया अल्लाह जल्ल शानुहु व अज़्ज़ मजदुहु उस मर्द कलंदर पर अपनी रहमत और रिदवान की बारिश फरमाए जिसे दुनिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहु के नाम से जानती, कि आज से 36 बरस पहले 1985 के अंदर लंदन वेम्बले हॉल में अजीम शान इंटरनेशनल हिजाज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दुनिया भर से इस्लामी स्कॉलर्स को जमा किया गया और कहा गया कि सऊदी अरबिया में इस्लाम के खिलाफ साजिशें चल रही हैं और ये फहाशी और यानी को फरोग दे रहे हैं। मगरबी मुमालिक में आकर, ये मगरबी मुमालिक के अंदर आकर किस वजह से फहाशी और उरियानी को फरोग दे रहे हैं। यहाँ ये अय्याशियाँ करने के लिए आते हैं, ये यहाँ इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए आते हैं। उन मुकद्दस हिस्सों और उन मुकद्दस खित्तों में ये हुकूमत कर रहे हैं। उसका तकाजा ये है कि ये अदल और इंसाफ को, कुरान और सुन्नत को अमलन पेश नज़र रखें। ऐसा न करें कि कुरान और सुन्नत को पसे पुश डालकर सिर्फ आलमी सतह पर इस्लाम के चेहरे को मस्क करके पेश करें और फिरकावारियत को, असबियत को हवा दें। उसकी पादाश में उस मर्दे कलंदर पर और उसके रफ़ाक़ाए कार पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज से 36 साल पहले हरमैन तय्यबैन में दाखिले पर पाबंदी आयद की कि माफ़ीनामा दाखिल करोगे। उन्होंने कहा नहीं, जो कहा है हक कहा है, सच कहा है और इसी पर बरकरार रहेंगे। इन जालिमों के जुल्म का वाशिगाफ अल्फाज में ऐलान करते रहेंगे। उस वक्त तो लोग जश्न मनाते थे कि उन पर पाबंदी है, वो तो मरकज है ईमान और ईकान का। आज वो पर्दा खुल गया। आज जो 36 साल पहले एक मर्द कलंदर बता रहा था, आज वो सबके सामने आया हो गया। अल्लाह उनकी तुरबत अनवर पर अपनी रहमत और रिदवान की बारिश फरमाए। उसके बाद वो हरमैन तय्यबैन तशरीफ़ नहीं ले गए, लेकिन अपने हक की बात पर, सच की बात पर कायम व दायम रहे। ये है अल्लाह जल्ल शानुहु व अज़्ज़ मजदुहु की दी हुई बसीरत। और ये हैं अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह जल्ल शानुहु व अज़्ज़ मजदुहु हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हमें भी उनके सदक़े में बसीरत ईमानी से सरफराज फरमाए और सही माना में कुरान और सुन्नत पर चलने की सआदत नसीब फरमाए। ये क्या कुरान और सुन्नत की बात है कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नाचने गाने से मना फरमाए और वहाँ सरकारी सतह पर ये सब, और फिर दुनिया भर में ये वावेला मचाया जाए कि हम
قرآن و سنت کے دائی، ہم قرآن و سنت کو فروغ دینے والے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اور آپ سے یہ کہتا ہوں، میری ہر اس فرد سے جو اس حوالے سے کردار ادا کر سکتا ہے، اور مسلم امہ کے ارباب حل و عقد سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایک لائے عمل تیار کریں اور عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر سعودی حکومت کے اس رویے کی مذمت کریں اور سعودی حکومت کو اس پر مجبور کریں کہ آئندہ وہ اس قسم کے کسی بھی پروگرام سے گریزہ رہے گی، اور وگرنہ امت مسلمہ ان کے خلاف، سعودی حکمرانوں کے خلاف جو اپنی حکومت کے جانے سے بڑے خائف ہیں، ایک مشترکہ لائے عمل تیار کریں گے۔ انشاءاللہ اس کا اثر ضرور پڑے گا اگر ارباب حل و عقد اپنا کردار ادا کریں، اور یہ ارباب حل و عقد کا، بالخصوص علماء کا دینی مذہبی فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے جو برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل، اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی سکت نہ ہو تو اسے اپنی زبان سے برا کہے، زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی سکت نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ تو آج ارباب حل و عقد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے اس برائی کے خلاف، فحاشی عریانی اور ناچ گانے کی اس تحریک کے خلاف، جو ناچ گانے کے فروغ کی یہ تحریک سعودی عرب سے اب امت مسلمہ میں پھیلائی جا رہی ہے، ناچ گانے کی اس تحریک کے خلاف زبانی اور عملی اقدامات کریں تاکہ کل رب ذوالجلال کے حضور وہ سرخرو ہو سکیں، اور یہ ان سب کا دینی، ملی، شرعی، اخلاقی فریضہ۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم مجرموں کو اس طرح جمع کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں، جرائم کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے، ان کی کارستانیوں کی وجہ سے، آپس میں چپ کے وہ گفتگو کریں گے کہ تم تو 10 راتیں رہے، دنیا میں تو صرف 10 راتیں گزری۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور ان میں سب سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم تو دنیا میں محض 1 دن رہے۔ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی مقام و حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے اپنی آخرت کو برباد کرنے سے بچا جائے۔ اور آج اس دنیا جو مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اس میں وہ زراعت کی جائے، وہ کاشت کیا جائے کہ جو کل نفع دے، جو کل فائدہ دے۔ رب ذوالجلال ہمیں آخرت کے لیے صحیح تیاری کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔